بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بہنوں، نماز کی خوبی اور نماز کا حسن یہ ہے کہ نماز ہماری خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، نماز ہماری آداب کی رعایت کرتے ہوئے دھیان کے ساتھ ہو۔ یہ نماز کا حسن ہے، نماز کی خوبی ہے۔ نماز تو ویسے بھی درست ہو جائے گی اگر آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں بھی پڑھیں گے تو، نماز کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں اگر وہ نہیں پائی گئی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز کا حسن، نماز کی خوبی، بہتری، نماز کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانے والی چیز ہے کہ ہم دھیان سے، توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے آداب و سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو پڑھیں۔ کوئی بھی ایسا کام جو ہمارے دھیان کو بھٹکا دے، یہ نماز کے ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ شدت کی ہمیں بھوک لگی ہے، پیشاب کا تقاضا ہے، ری خارج کرنے کا تقاضا ہے، باقاعدہ روایتوں میں صراحت ہے، بیت الخلاء کا تقاضا ہے، تو ایسی صورت میں پہلے آپ اپنے تقاضے کو پورا کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں، چاہے اس میں جماعت چھوٹ جائے۔ عورتوں کا تو مسئلہ نہیں ہے، چونکہ عورتوں کے لیے جماعت کی نماز نہیں ہے، وہ جب چاہے نماز پڑھ سکتی ہے، نماز کے وقت میں، مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے، جلدی پڑھ لیں اچھا ہے۔ لیکن مردوں کا مسئلہ چونکہ ان کے لیے جماعت سے نماز ہوتی ہے، مسجد میں جا کر اس کا ثواب ان کے لیے زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر ان چیزوں کا تقاضا ہے تو پہلے ان کو نپٹائیں، بھلے اس کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت نقل کرتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 560 نمبر روایت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راویہ ہیں۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرماتی ہیں کہ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا فرمان ہے کہ کوئی نماز نہیں ہوتی مطلب وہ نماز ثواب کم دیتی ہے، وہ نماز مکروہ ہوتی ہے جو کھانے کی موجودگی میں ہو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کھانے کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ شدت کی بھوک لگی ہے، کھانے کی طرف رغبت ہے، اگر نماز پڑھنے جائیں گے تو دھیان پورا کھانے پہ رہے گا، تو ایسی صورت میں بھلے ہی جماعت چھوٹ جاوے، پہلے کھانے سے فارغ ہو جاؤ، اطمینان سے نماز پڑھو۔ سوچو نماز کی کتنی اہمیت ہے اور نماز میں خشوع خضوع کی کتنی اہمیت ہے کہ پہلے آپ کھانے سے فارغ ہو جاؤ، پھر نماز کو اس کے آداب اور خشوع خضوع کی رعایت کے ساتھ آپ نماز پڑھو۔ اسی طرح اگلا جملہ ہے وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ، اخبثان کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر روایت میں پیشاب اور پاخانہ۔ اگر اس کا شدت کا تقاضا ہے تو ایسی صورت میں پہلے آپ فارغ ہو جاؤ، بھلے ایک رکعت، دو رکعت چھوٹ جاوے، یہاں تک کہ پوری جماعت کی نماز بھی اگر چھوٹ جاوے، اطمینان سے فارغ ہو جاؤ، اطمینان سے وضو کرو، اس کے بعد آپ بھلے ہی تنہا نماز پڑھ لو۔ یہاں تک کہ یہ مسئلہ حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ایک رکعت یا دو رکعت ہوئی اور اس کو شدت کا تقاضا آیا، کسی بھی چیز کا، پیشاب کا، پخانے کا، ری خارج کرنے کا، اور ایسا تقاضا آیا ہے کہ دھیان پورا ادھر ہی چلا گیا، نماز میں دھیان ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں کہ نماز کو توڑ دیا جائے وہیں پر، اور جا کے فارغ ہو کر آؤ، وضو بناؤ، پھر سے نئے سرے سے نماز پڑھو۔ کتنی اہمیت ہے نماز میں خشوع خضوع کی۔ اب یہاں سمجھ میں آئی بات کہ چلو کسی نے اس تقاضے کے ساتھ پڑھ لی نماز، شدت کا تقاضا تھا، پیشاب کا، پخانے کا، سستی آئی کہ کہاں اتنی دور جاؤں گا، وضو کروں گا، اسی حال میں نماز پڑھ ڈالی، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ مکروہ تحریمی کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اس نماز کو پڑھنے کا گناہ ملے گا، ذمہ سے فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس حال میں نماز پڑھنے کی وجہ سے ہم گنہگار ہوں گے، یہ مطلب ہے مکروہ تحریمی کا۔ ہاں، اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں، اگر مان لو نماز کا وقت کم بچا ہے، مثلا 8 منٹ 10 منٹ ابھی نماز کا وقت ختم ہونے کا بچا ہے، بالکل آخری وقت چل رہا ہے، اور یہ ہمیں تقاضا بھی ہے، اب تقاضا پورے کرنے جائیں گے تو جماعت کی نماز کیا بلکہ وقت ہی نکل جائے گا، نماز چھوٹی جائے گی، ہماری قضا ہو جائے گی، اور اگر نماز پڑھیں گے تو اس حال میں نماز پڑھنا پڑے گا، تو اب کیا کریں؟ تو اب لکھا ہے علماء نے حدیث کی روشنی میں، علماء کے اقوال جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے اقوال کی روشنی میں، فقہ کی کتابوں میں بات صاف طور پر لکھی ہے، ایسی صورت میں اب نماز پڑھ لے، بھلے ہی شدت کا تقاضا ہو پھر بھی پڑھ لے، چونکہ نماز چھوٹ جائے گی، قضا ہو جائے گی، اور نماز کا قضا ہو جانا یہ بڑا گناہ ہے، اس کے مقابلے میں انسان یہ چھوٹا گناہ کر لے اس کے مقابلے میں کہ وہ اس تقاضے کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے، یہ مسئلہ بھی لکھا ہے۔ یہ تھا کچھ پیشاب کو روک کر نماز پڑھنے کے بارے میں، یا پخانے کو روک کر نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہوگا نماز کا ہمارا، یہ تھوڑا سا ہم نے اس کو ایکسپلین کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کی ہے۔ مزید کوئی ڈاؤٹ ہو انشاءاللہ آپ کمنٹ کریں، ہم اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں خوب خوب قبول فرمائے، اور موت تک ہمیں خشوع خضوع والی، آداب کی اور سنتوں کی رعایت والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔